جی ایم ڈی بھائی. ساحل بھائی آداب. آداب آداب. آواز آ رہی ہے کیا آپ کو ابھی برابر؟ کیا ساحل بھائی جی. کولمبس بھائی نے برابر جواب نہیں دیا آپ کو. اچھا نہیں دیے نا، آپ مانتے ہیں؟ ہاں. اچھا یہ بتاؤ، آج آپ بھڑکیں گے تو نہیں میرے اوپر؟ نہیں 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 نہیں. کیا بھڑکنا ہے انسان کو. جی جی، یہ بہت اچھا لگا، بہت بہت اچھا لگا ایم ڈی بھائی. ٹھیک، دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ الگ ہو اور ہاں ہماری رائے مختلف ہو، لیکن نفرت کر کے مطلب نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہونے والا نفرت سے، ہے نا؟ ہاں آپ کو بالکل. اختیار ہے کہ آپ کو جو ماننا ہے وہ آپ مان سکتے ہیں، مجھے اختیار ہے کہ مجھے جو ماننا ہے، اور ہم لوگ ڈسکشن کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ میری بات مانو یا میں آپ کی مانوں، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم لوگ ڈسکشن تو کر سکتے ہیں اچھے بالکل سے، ہے نا؟ تو بولیے ایم ڈی جی. بالکل. اب جیسا کولمبس بھائی بتا رہے تھے کہ بیٹا باپ کو ہوں باپ نہیں بولا، دوسروں کو باپ بولا ہوں تو جو اصل باپ غصہ آ جاتا ہے. ہوں تو اللہ نے کہہ دیا انسانوں کو کہ ہوں میں آپ یہ کام کرنا دوں گا اور یہ کام کرو برابر میں آپ کو دوزخ دوں گا. ہوں اور تمہاری کئی غلطیاں ہونے کے بعد کہیں آپ سو خون کر دیے، ہاں، پھر آپ ہوں مجھے مان لے، مجھ پہ ایمان لا لیے، تو وہ چیز پہ بھی میں آپ کو معاف کر دوں گا. میں سخت بھی ہوں ہوں بھی ہوں. ہوں تو جب اللہ کو، جیسا کہ باپ کو باپ نہیں مانتا بیٹا، دوسرے کو ہوں شریک کر رہا ہے، تو میرا ہوں باپ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے ذریعے بتا دیے انسانوں کو. اچھا میں ایک تھوڑی دیر کے لیے میوٹ پہ جا رہا ہوں، آپ اپنی بات کرتے رہیے، میں سن رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ کیوں ایسا کر ہاں رہے ہاں. ہیں میوٹ کیوں؟ آپ سنو نا، آپ لگاتار. نہیں میں سن رہا ہوں آپ کو، میں بس میوٹ پہ رکھا ہوں، آپ اپنی بات کمپلیٹ کرو پھر میں اس کا جواب دوں گا. میں سن رہا ہوں آپ کو، آپ کنٹینیو کرو. ہاں ہوں ہاں ایسا کچھ بولتے رہیں گے تو اچھا دیکھیے گا مجھے بھی. میوٹ مت کرو آپ. ارے اچھا چلو بولو. تو اللہ محبت تو نہیں تعالیٰ ہو گئی جو ہے نا، میرے سے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ بتانا ہے راستہ. آپ ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں، راستہ بتانا ہے نا. جی کیونکہ جی انسان میں، بالکل. کیونکہ انسان کو ہاں. اللہ نے تھوڑا دیا، انسان اللہ کو ہی چیلنج کرنے بیٹھ گئے. کیا ہوں انسان میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ موت کا آج تک ٹریٹمنٹ نہیں نکالا؟ تو انسان بے بس ہوں سا، ہوں مطلب انسان میں دم ٹھیک ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں ہوں انسان کو اللہ نے دماغ دے دیا ہوں تو انسان ہاں اللہ کو ہی کرنے بیٹھ گیا. ہوں ہاں. ٹھیک ہے چلو، انسان کے، ٹاپک پہ آؤ. میں بتا رہا ہوں تو ہوں اللہ اب نرم بھی ہے. آپ کی چھوٹی سی ادا کو بھی وہ جنت میں ڈال سکتا ہے، لیکن شرک کا، جو دوسرے کو باپ کہہ رہے ہیں، ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، وہ چیز کبھی معاف نہیں کروں گا. بھلے آپ 100 فون کر کے مجھے مان لے رہے ہیں، مجھ پہ ایمان لا رہے ہیں، اوکے ٹھیک ہے، میں ہوں معاف کروں گا. تو اللہ محبت بھی اتنا ہی کر رہے ہیں، سختی بھی اتنا ہی کر رہے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جی تو اللہ ہے آگے معاف بولیے. کرنے، سخت اور سزا بھی دینے والا. تو یہ جو کا قتل ہو رہا، آپ جو بتا رہے ہیں، ہلو، ہاں ہاں بولیے بولیے. جس کا قتل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کیا کیا درجات بلند کرے گا پتہ نہیں، لیکن دے گا. جیسا کہ کوئی قاتل قتل کر دیا معصوموں کا، تو وہ اللہ کو ماننے والے رہیں گے، ایمان والے رہیں گے. اللہ تعالیٰ بولیں گا چلو تم اس کو معاف کر دو، میں تمہارے کو جنت کے بڑے بڑے درجات دوں گا. وہ دیکھیں گے جس کا قتل ہوا، ارے ہوں یہ تو مسلمان ہوگا، ایمان لایا، جان دو بھائی اس کو معاف کر دو، وہ بھی جنت میں آ جائے گا. اس طرح ہوں سے وہ کہنے لگیں گے. اس طرح سے اللہ انصاف کرتے جائے گا. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے ایم ڈی بھائی، کہ بولو. جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، ٹھیک بے ہے، شک. ہاں اس میں سے 50 لوگ سمجھو اگر ہندو ہے، ٹھیک ہے، یا ہاں کرسچن ہے یا ہے، ٹھیک ہے،
تو آپ جس حساب سے بول رہے ہو کہ جس کا قتل کیا ہے اس کو بھی اللہ جو ہے بدلہ دیں گے، بدلہ یعنی اس کو انعام دیں گے، اس کو جنت میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ یہی جنت کہہ میں رہے تو نا؟ وہی جائے گا پورا، جنت میں تو وہی ہاں، جائے گا صاحب آپ ایمان لایا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر سمجھو اس نے 100 قتل ہندوؤں کے کیے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے معافی مانگا تو اللہ تو اس کو تو معاف کر دیے، ہاں معاف لیکن کر. جو 100 ہندوؤں کا قتل ہوا یا 100 عیسائیوں کا قتل ہوا تو ہاں ان کے ساتھ تو نا انصافی ہوئی. تو اللہ اس کو ایک شکل میں عذاب دے دے رہے جو نان مسلم ہے، وہ جو قتل ہو کیا گیا، بول رہے ہو؟ جو نان مسلم ہے اس نے قتل کیا، ہاں وہ ہاں، دنیا میں کا عذاب سمجھو، کچھ بھی سمجھو، ایک سزا سمجھو، دنیا میں بھی دیے ایسا وہ آخرت میں. نہیں، ایک منٹ، مطلب آپ کے حساب سے اگر کوئی مسلمان اگر کوئی نان مسلم کو مار دیتا ہے تو آپ کے حساب سے وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان کو کہ اس کے ذریعے سے قتل کروا رہا ہے؟ نہیں، اگر وہ مسلمان کسی نان مسلم کو بھی ناحق اگر مارے گا، سنیے ہاں میں بولتا ہوں، تو ہاں اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو برابر دے گا. لیکن جو ہاں، تو نان مسلم ادھر اس کو سنیے نا. سنیے، بولیے. تو مسلمان کو بھی سزا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جیسا آپ بول رہے ہیں، یہ تو مسلمان کی بات بول دی آپ، جیسا آپ نان مسلم کا کوئی قتل کر دیے، نان مسلم کا کوئی قتل کرے تو سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ کوئی بھی معصوم ہوں. رہندے معصوم قتل کرنا بہت بڑی سزا ہے. ہاں، تو لیکن یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے حساب سے بھی سزا ہونی چاہیے، میرے حساب سے بھی سزا ہونی چاہیے، لیکن یہاں اللہ معاف کر دے رہا ہے اس کو. 100 لوگوں کا قتل، وہ بھی ناحق ہاں قتل کیا اس نے. ہاں تو یہ انصاف کہاں سے ہوا؟ اللہ اس کو معاف کیوں کر رہا ہے؟ اس کو تو اللہ کو سزا دینا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو قتل ہوا ان کو کیا درجات دیں گے، کچھ ان کو انعامات سے نوازیں گے. یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے نا، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے نا. اس میں سے اگر سمجھو وہ جس کے قتل کیا وہ اگر ہندو ہے، کرسچن ہے، مشرک ہے، تو وہ تو ان کو تو جنت بھی نہیں ملے گی، انعامات بھی ہاں نہیں ملیں گے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر دنیا میں ہے تو اس کے جینے کا پورا حق ہے نا اس کو. اب اس کو جینے کوئی کا. قتل کر دے، آپ اس کو بعد میں کتنی بھی چیزیں دے دو، لیکن جو اس کی دنیاوی زندگی تھی اس میں آپ نے اس کو ناحق مار دیا، تو یہ تو اس میں ہی سب سے پہلی بات تو اس کو سزا دوزخ ملنی چاہیے کہ اس نے دوزخ میں. دنیاوی زندگی اس کی ختم کر دی. اچھا سنیے ساحل بھائی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں کچھ درجے کا جو ہے نا عذاب دیتے ہوں گے. نہیں، ایسا پتا نہیں بولنے سے نہیں چلے گا نا. آپ ابھی یہ ازیوم کر رہے ہو ایم ڈی بھائی. تھوڑا دیکھو، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے تھوڑا سوچو. آپ ازیوم مت کرو کہ میں assume ہو نہیں کر سکتا آپ کے سکتا، ہو سکتا سے اللہ نہیں چلتے، ہو برابر. سکتا میں یہ یہ بول چیز ہے. رہا ہوں، ہاں میں بول رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، اس میں اس بندے نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اللہ نے اس جی کو معاف بالکل کیا. تو جو 100 بالکل. لوگوں کو قتل کیا ہے ان کے ساتھ تو یہ ناانصافی ہے نا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. نہیں، جو دوزخ میں جو سزا دینا ہے اللہ تعالیٰ ان کم سزا دے گا، جس طرح سے ان کو سزا دی جانی ہے. کیونکہ اگر اللہ تو تعالیٰ یہ معصوم. آپ ایک منٹ آپ جو یہ بول رہے ہو نا کہ ایک منٹ ایم ڈی بھائی، آپ جو بول رہے ہو نا کہ ان کو دوزخ میں کم سزا ملے گی، آپ میرے کو یہ بتائیے کہ کون سے حدیث میں اور کون سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسے قتل کیے جاتے ہیں اور اللہ ایسے قاتل کو معاف کر رہا ہے تو جو مقتول ہے جس کا قتل کیا گیا اللہ دوزخ میں ان کو کم سزا دے گا؟ یہ کون سی حدیث میں بتائیے. نان کیا مسلم اپنی جو ہے، طرف سے آپ کر رہے جو نان مسلم ہے، معصوم ہے، اس کا ہیں؟ قتل ہوگا، وہ تو دوزخ میں رہے گا نا. آپ بتا رہے نا. تو دوزخ میں اگر وہ معصوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا کم درجے کی سزا دے کے رکھے گا دوزخ میں. کہاں جب ہے دوسروں یہ؟ کی کہاں سے دیکھے لائے گا. آپ کون سا؟ یہ بات آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کی اپنی مرضی سے یہی بول رہے تو ہیں نا بات آپ ہے. مجھے. آپ جب بتا رہے ہیں اللہ تمہارے سامنے معصوم ہے، اللہ کے سامنے کیا ہے پتا نہیں نا. تم بول رہے معصوم ہے، تمہیں کو معلوم ہے اس کے کیا کیا مصلحات ہے. دنیا بنانے والے تو آپ ہے نہیں، دنیا بنانے والا پورا اللہ ہے، اللہ کی مصلحت ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے. آپ ہے کیا بولو دنیا بنانے والے؟ آپ کسی کو چیز کو پتا کر سکتے؟ آپ خود موت کے سپرد ہو جا رہے ہیں، آپ خود مر جا رہے ہیں، آپ میں دم نہیں ہے. ایم ڈی یہ صرف بھائی اللہ ہی بہتر جانتا
میں نے एमडी कर रखा है, भाई, आप एक मिनट अपनी दुनिया एमडी बनाई। भाई, आपने एक चीज अभी सबके सामने बोली कि अल्लाह उनको कम सजा देगा जहन्नम हाँ, में। तो वो मासूम है। मैं बोल रहा हूँ अगर अल्लाह आपको बता दिया नहीं 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 वो ऐसा ऐसा सजा, एमडी वो ऐसा भाई, एक मिनट, क्या आप अल्लाह के लिए कोई बात गढ़ सकते हो? क्या आपको अलाउड है कि अल्लाह के बारे में कुछ भी बोल दो आप? नहीं, अल्लाह तो वही तो है, जैसा कि जो है ना अल्लाह ताला, जैसा कोई मुसलमान मोमिन को जो है ना कोई खर्चा बाकी है, अल्लाह तो शिर्क माफ नहीं करेगा ना, खर्चा माफ करेगा ना। तो अल्लाह हाँ, ताला जो मुसलमान बंदे को बोलेगा तो अगर उसका खर्चा माफ कर देगा तो मैं तेरे को जन्नत में वो दर्जात दूंगा, वो देख के खुश होगा, ठीक है माफ कर दिया बोल के खुश, तो जन्नत में और बड़े दर्जात में ले लेके बढ़ जाता। हम्म, और इसी तरह आप जैसा मासूम है बोल रहे हैं, अगर मासूम अगर अल्लाह की भी नजर में रहना, आपकी नजर में नहीं, मासूम अल्लाह की भी नजर में, तो अल्लाह ताला बराबर उसको दोजख में भी रखेंगे, तो कम वो एक ही सजा है, कम दर्जे की सजा देंगे। तो वो आप कम मासूम, दर्जे की सजा, एक मिनट एमडी भाई, एमडी सुनो भाई, सुनो सुनो, अच्छा नहीं सेट नहीं, कर मैं सुनूंगा आपकी बात। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपने ये क्लेम किया है ना कि उसको जहन्नम में, उसको दोजक में कम दर्जे की सजा मिलेगी, इसकी दलील कहाँ है आपके पास? बिल्कुल वही दलील रहेंगी। अगर अल्लाह की नजर में कौन मासूम सी रहा दलील? तो वो तो इस्लाम कबूल नहीं आपके किया पास जाएगा, नहीं 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 वही रहता, कुछ भी नहीं रहता, सजा क्या कम होती रहता? बस। अरे तो ये लो, सजा कम होती, ये कहाँ से लाए आप? आपको वही आई थी क्या? मोहम्मद साहब सपने नहीं में नहीं नहीं आए नहीं, थे? किसने बताया आपको? वो मासूम आपको दिख रहा, अल्लाह को भी मासूम दिखना ना, जब अल्लाह ताला बताएंगे आपको तो साहिल भाई को, साहिल इधर अच्छा आओ, एक ये मिनट, अगर वो एक मिनट बच्चा एमडी किया। भाई, अगर वो मासूम नहीं भी है तो क्या हम्म, उसको उसको कत्ल कर देना चाहिए? किसको? आपको कैसा जो मालूम सौ मासूम है बोल के? जो आपको कैसा 100 मालूम कत्ल, मासूम है? नहीं ये नहीं, मैं मसलियत बोल रहा सिर्फ हूँ कि एक ये मिनट, मैं बोल रहा कुछ हूँ कि वो मासूम था या नहीं था, उसका कत्ल हुआ है, कत्ल। तो वो आप मासूम, बोल रहे हो कि ऐसा कत्ल करने पे उसकी उसको जो है उसकी सजा माफ कर। अच्छा चलो, मैं एक मिसाल आपसे पूछता हूँ, भड़कना नहीं लेकिन मेरे ऊपर आप, गुस्सा नहीं मसलियत होना आप। क्या एक कि मिनट जिसके खतल हुए इधर एमडी सुनो भाई, एमडी साहिल भाई, भाई, एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, लेकिन आप आप मेरे ऊपर गुस्सा मत होना। तो मैं एक सवाल करता हूँ, बोलो। अरे प्यार से बोलिए भाई, बोलने में चाहे मैं इंसान। मैं प्यार से ही बोलूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप गुस्सा मत होना। एक मैं सवाल करूंगा आपसे, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह के नजदीक शिर्क के अलावा अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर देगा, ठीक है? बेशक। अभी कोई शख्स, ठीक है, हम्म, कोई शख्स, हम्म, कोई एक मोमिन, ठीक है, हम्म, वो आपके घर पे आके आपके फैमिली का कत्ल कर देता है, बेशक। ठीक है, हम्म, फैमिली का कत्ल कर देता है, और बेशक। आपके घर पे जो महिला है उनके साथ वो गलत काम कर देता है, ठीक है? बेशक। अब हाँ, ठीक है, अब इसने ये काम किया, उस वो ऐसे शख्स के लिए आपको क्या, यानी आप क्या चाहोगे कि ऐसे शख्स को क्या होना चाहिए? अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात बोले आप। हम्म, अल्लाह बेहतर, क्या होना मेरी चाहिए? मेरे ऊपर ये जो अजाब आया ना, मेरी नीयत कैसी है, मैं दूसरों से कैसा अच्छा साथ में मतलब रहा। जो, एक सुनो मिनट, सुनो, आप ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुको ना, मेरे आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो ये हुआ वो आपके ऊपर अजाब आया है? बिल्कुल मेरे ऊपर तो तकलीफ ही ना मेरे को, जैसा कि जना कोई मोमिन मतलब आके मैं मतलब कत्ल कर दूं। जितने लोगों का कत्ल हो रहा है, जितने लोगों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो उनके ऊपर एक्चुअली अजाब आ रहा है, वो अल्लाह की तरफ से। अजाब समझो या मुझ पे सजा समझो ना, या मेरे को तकलीफ देना है, अब मेरे तो को तकलीफ वही होती कह ना। रहा हूँ ना, मतलब ये, मतलब तो इसका जिम्मेदार अल्लाह है, जो अल्लाह इस तरीके से किसी को आपके ऊपर भेज के हाँ वो जो है कत्ल करवा रहा है, बलात्कार करवा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, इधर सुनिए, वो क्या मसलियत है वो अल्लाह ही बेहतर जानता, मेरी नीयत को अल्लाह हम्म। जानता, इसको ऐसा कुछ तकलीफ देना वो अल्लाह दे आपके रहा। मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर वाले के साथ अगर कोई आपके घर वालों का खून करे, ठीक है, आप ऐसे इंसान को क्या सजा देना चाहेंगे? हाँ सुनिए, लोगों के सामने तो हम मासूम दिख रहे हैं, हमारी नीयत हम्म, कौन जानता? अल्लाह जानता। आप भी नहीं जानते साहिल भाई, आपके सामने यहाँ नजर का खेल है,
یہی تو ہے. نظر میں تم جو سامنے ہے, اللہ دکھنا بول رہے ہیں لوگ, اللہ دکھا تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا تھا. مطلب اللہ کا ابھی کورٹ سسٹم ہی بند کر دینا چاہیے نا ایم ڈی بھائی پھر. نہیں, وہ کورٹ سسٹم سے کیا ہے, انسان کو ڈر اور خوف بھی ہے. جب اللہ نہیں سامنے آ تو لیکن ایک منٹ, سنو, اگر کوئی کسی کا, ایک منٹ ایم ڈی بھائی, آپ کے حساب سے کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے, کوئی کسی کا بلاತ್کار کر رہا ہے, تو اصل میں آپ کی نیت صاف نہیں تھی, آپ نے غلط کام کیے تھے, اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوا, آپ ڈیزرونگ وہ تھے اس کے لیے. تو کیا پھر بتا رہا ہوں. کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو بھی آپ کا قتل کیا, جو آپ کے گھر والوں کا بلاತ್کار کیا, اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے. کورٹ کی اس لیے ضرورت ہے, انسان میں اتنی ہمت پیدا نہیں کرنا. انسان جو ہے نا کیا ارے بھی جرم لیکن کرنے سے اللہ کی طرف سے وہ, اللہ کی طرف سے وہ سزا ہے نا آپ کے لیے. اللہ کے لیے بھی سزا ہے, اور کورٹ جو ہے نا رہنے سے جو ہے نا وہ ڈر جائے گا. اگر میں کچھ کروں لیکن گا, کوئی بدماشی کو اس بھی کے کر سکتا. ڈرنے سے, ایک منٹ, اس کے ڈرنے سے اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا نا, اللہ نے اس کو بھیجا ہے نا. ہاں, اچھا, تو پھر کئی اس جو ہے کو نا کورٹ کیوں سزا دینا چاہیے؟ کورٹ بھی سزا دینا چاہیے. کورٹ سے بھی جو ہے نا یہ جو سسٹم ہے قانون کا, اس سے بھی جو ہے نا کئی لوگ جو ہے نا گناہ نہیں کرتے, جرم نہیں کرتے ڈر کے. لیکن آپ نے بولا نا آپ کی نیت صاف نہیں تھی, آپ نے غلط کام کیا, اس کے وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوا, آپ کے وہ گھر اللہ والوں کا قتل ہوا, آپ کے گھر کی عورتوں کا بلاತ್کار ہوا, وہ آپ کی نیت صاف نہیں تھی, آپ نے گناہ کیا تھا, اس کی وجہ سے ہوا, آپ یہ بولے نا. نہیں, ہاں, وہ کیا میری نیت تھی, کیا ہے, اللہ جو ہے نا اس کا میرے کو کیا اجر دیں گا, یا میں معصوم بھی تھا تو میرا اجر کیسا اچھا رہے گا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. سمجھے آپ؟ میں نیت جان سکتے ہیں کیا انسان کی؟ نہیں, آپ میں یہ جانتے ہیں سمجھتا ہوں, نہیں ایک تو منٹ, میں یہ سمجھتا ہوں, سنیے میری بات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیت اچھی ہو یا نہیں اچھی ہو, آپ کو کسی کو بھی آپ کا قتل کرنے کا ادھیکار نہیں ہے. آپ کی سنیے, نیت اچھی ہو یا نہیں اچھی ہو, آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہم یہ کو مجھے, ایمان لیے سنیے, اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے نا مال سے آزماتا, اپنی جانوں سے آزماتا کہ ان میرے ساتھ ایمان پہ برابر ٹھہرتا نہ ٹھہرتا, میری رسی کو پکڑا ہوا تھامے ہوئے رہتا نہ رہتا. یہ امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. یہ کیا شرک کرنا پڑتا, کیا اللہ تو ایسا نہیں ہے, تو میرے ساتھ ناانصافی کیا. اچھا ایک بات بولیے اپنے ایم ڈی علی بھائی, اللہ کے رسول بول رہے کہ کوئی اگر اسلام قبول کر لے گا تو اس نے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکہ ڈالا, مرڈر کیا, ریپ کیا, کچھ بھی کیا ہے, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. اس کے بعد ان جو کسی کا جو قتل کرا, ریپ کرا, اللہ تعالیٰ اگر مان رہا تو اس کو اچھے سے اچھے درجات دے گا جنت میں. اگر وہ نہیں, کافر میری کر بات رہا سنو, میری بات سنو آپ, میں بول رہا ہوں کہ ایک انسان اگر اسلام قبول کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے, ڈاکہ ڈالا, خون کیا, قتل کیا, سب اللہ معاف کر دے گا, اس کے گناہ کو مٹا دے گا. ہاں, بے شک بول رہے ہو نا آپ, تو اس کے پہلے جو اس نے اتنے سارے گناہ کیے تھے اس کو معاف کر دینا, تو یہ ناانصافی نہیں ہے؟ نہیں, انصافی ہے بہت, کیونکہ اللہ پہ ایمان لانا بہت انسان کی کامیابی کا راز, بہت بڑا یہ ہے کام. انسان مطلب میں کامیاب ابھی کا میں آپ کوئی کو بات. قتل وتل کر کے, ایک منٹ, ابھی فی الحال تو میں کافر ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے گھر والوں کا قتل کر کے, آپ کی بیٹی بیوی کا میں اگر بلاತ್کار کر کے, معافی معذرت کے ساتھ, اس کے بعد میں اگر اسلام قبول کر لو تو آپ میرے کو معاف کر دیں گے آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو میں نے بلاತ್کار کیا؟ ارے اللہ تعالیٰ ویسے بندے کا تو بہت بڑا اجر رکھا ہے کہ بندہ میں یہ تکلیف دیا, اس کے باوجود بھی جو ہے نا قاتل کو معاف کر رہا ہے. اس کے تو جو ہے نا نہیں, جنت میں کئی کر دے گا. ارے ایم ڈی بھائی, میں نے کیا پوچھا وہ سنیے آپ. میں بول رہا ہوں کہ میں ابھی فی الحال ایک کافر ہوں, ٹھیک ہے, میں میری جواب سنو. پہلے سن لو, سوال سن لو اور اسی کا جواب دینا. میں بول رہا ہوں کہ میں ایک ابھی کافر ہوں. میں آ کے, آپ نے میرے کو اسٹریم میں لاسٹ ٹائم پہ میرے کو ڈانٹی وٹی دی تھی آپ نے, تو میرے کو غصہ آ گیا ابھی, ٹھیک ہے, مجھے آپ کا ایڈریس پتا چلا, میں آتا ہوں اور آپ کے گھر والوں کو بھی مار دیتا ہوں, اور آپ کے گھر پہ جو عورتیں ہیں ان کا بلاತ್کار کر کے میں چلے جاتا ہوں. پھر مجھے ایک پچھتاوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے نہیں اسلام ہی صحیح ہے, اور اس کے بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. تو کیا میں نے جو جتنے کام کیے, آپ کے گھر والوں کا قتل کیا, بلاತ್کار کیا, تو کیا مجھے معاف کر دینا چاہیے؟
ہاں اس کے بعد ہم کہاں ملیں گے؟ حشر کے میدان میں اللہ کے پاس ملتے. اوکے. ہاں تو وہاں بھی اللہ تو میرا سب گناہ معاف کر دیا ہے نا، حشر کے میدان میں بھی اللہ معاف کیا ہے. تو اللہ بولے گا معاف کر دیا. ہاں اللہ بولے گا میں تجھے جنت میں اچھے سے اچھے درجات دوں گا، تو یہ میرے کس کو؟ بندے کو معاف. آپ اور کو جو میں نے آپ کے گھر پہ آ کے ریپ کیا وہ سب معاف؟ سب معاف، بالکل معاف. ارے 70 ماؤں کا چلو پیار ہے بھائی. چلو کوئی مشکل نہیں. چلو بہت اپنے ایم ڈی بھائی آپ کو وقت دیا میں نے، بہت بہت شکریہ. آپ کی دلیل مل گئی. اب اس کے بعد میرے پاس کوئی پوائنٹ ہے ہی نہیں آپ سے بحث کرنے کے لیے. بتا رہا ہوں اللہ جو ہے نا انسان بے دم ہے ساحل بھائی. انسان بہت مر جا رہا. کیا دم ہے بولیے؟ تھوڑا اللہ دماغ دیے زندگی جینے کے لیے، تو انسان جو ہے نا اللہ کو چیلنج کر رہا. کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے اچھا وہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا. ابھی ایک منٹ ایم ڈی بھائی، کیا آپ میرے ساتھ ایک مردہ خانے میں ہم لوگ جاتے ہیں کوئی دوا کھانے کے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ کا اللہ کوئی ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو میں ایمان لے کے آ جاؤں گا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ایسا بتاتے بیٹھیں گے نا. یہ کئی چیزیں بتاتی اللہ ایسے کرشمے. سنیے میں بولتا ہوں ایسا بار آپ نے بار دیکھا بتا. ہے کیا؟ کیسا میں دن رات دیکھ رہا ہوں اللہ کے کرشمے. انسان پیدا ہو کیا رہا ہے، مر دیکھے؟ رہا کوئی ہے، اناج جو ہے انسان نا پیدا ہو رہا، ایک منٹ، انسان پیدا ہو رہا مر رہا ہے تو عام چیز ہے. کرشمہ اس کو بولتے ہیں کہ کوئی مردہ اگر زندہ ہو جائے اس کو کرشمہ بولتے ہیں. انسان پیدا ہو رہا مر رہا ہے تو ہم سب دیکھتے ہیں، اس میں کرشمے کی کیا بات ہے؟ آپ سنیے ہاں، انسان جو ہے نا دنیا بنی جب سے جو ہے نا سورج اتنی جو ہے نا آج تک سہزا ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکا. ارے بھائی تو کیا آپ کا اللہ بنایا آپ نے دیکھا ہے کیا؟ اللہ میسنجروں سے بھیج کے بولا ہے نا اللہ تعالیٰ بولنے پیغمبروں کے سے. لیے تو میں بھی کچھ بھی، ارے بولنے کے لیے تو میں بھی کچھ بھی بول سکتا ہوں نا. میں بول رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کیا؟ میں اللہ کی ہاں یہ کرشمے قدرت یہ دنیا کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ بنایا ہے وہ دیکھ کے ہی بول رہا ہوں. انسان تو مر رہا ہے. انسان وہ کیا ہے تو خدا ایک منٹ ایم ڈی بھائی، وہ جو آپ دیکھ رہے وہ تو نارمل ہے. آپ کرشمہ ہم کبھی مانیں گے؟ ایک منٹ میری بات سنیے ایم ڈی بھائی. جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا وہ تو روز ویسے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. نئی چیز کب ہوگی کہ ایک مردہ ہے جس کو ڈاکٹر نے بول دیا ہے مر چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا اللہ اس کو اگر زندہ کرے گا تب وہ ایک الگ چیز ہوگی، تو مانا جائے گا کہ اللہ کچھ الگ ہے. جو نارمل چیزیں ہو رہی ہے اس میں آپ اللہ کو زبردستی کا جوڑ دو گے تو کیسے مانا جائے گا؟ دیکھیے ہمارے ٹھیک 10 سیکنڈ دیجئے. کٹر ہندو جی چیزیں نے $5 کا کنٹریبیوشن کیا، تھینکس الاٹ. کائنات کا سب کچھ کا اونر اللہ اور رسول ہے، اس لحاظ سے سب کچھ مومن کا ثابت ہوا. اے کافرو تمہارا سب مال ہمارا ہوا. یہ لاجک ہے بالکل. یہ ان کا لاجک یہی ہے کہ اگر اسلام آپ لے کے آتے ہو تو سب چیز آپ کے لیے جائز ہے، پھر آپ نے جتنے گناہ کیے سب معاف. جیز میکس جی نے $20 کا کنٹریبیوشن کیا، تھینکس الاٹ. مان گیا اپنے لوگ پاگل پن کے شکار ہے. چلو میں بول رہا ہوں کہ آپ کو، چلو میں آپ کے اللہ کو ایک موقع دیتا ہوں. میں کوئی آپ کے ساتھ مل کے میں کوئی ایک قبرستان یا پھر کوئی مردہ گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم اللہ کو بولتے ہیں کہ اس کو زندہ کر کے دکھا دو تو میں ایمان لے کے آ جاؤں. بلکہ ہم اس کو پورا ویڈیو ریکارڈنگ سب کریں گے تاکہ میرے ساتھ جو ہے کروڑوں لوگ ایمان لے کے آ جائیں. کیونکہ آپ جو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو، ایک منٹ، آپ جو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو نا، وہ جو نارمل دنیا میں چیزیں چلتی رہتی ہے اس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہو، تو وہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. کوئی انوکھا کام اگر اللہ کر کے دکھائے گا تب پھر مانا جا سکتا ہے. کا کام اللہ تعالیٰ اپنے میسنجر سے بتا دیے. اب انسان کو اس چیز پہ قائم رہنا ہے. چلو اللہ کو بلاؤ یہ قبرستان میں پورے زندہ کرو، برابر زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ. بے شک اس کا ٹائم ہے، وقت ہے. یہ دنیا چلنا ہے قیامت. بھائی جب زندہ کرے گا نا تب ہم اللہ کو مان لیں گے. ابھی فی الحال آپ کا اللہ زندہ نہیں کر پا رہا ہے تو نہیں مان سکتے ایم ڈی بھائی. آپ زبردستی منوانے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں ساحل بھائی آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے باپ دادا پھپھا خالو سب مر گئے، واپس ہی نہیں آ رہے. وہ یہ موت نہیں چلی آ گئی، رہے ختم ہو کیونکہ گئی، ختم. اس کے بعد ایک بار جو میرے ایم ڈی بھائی ایک بار جو مر گیا وہ نہیں آتا ہے. آپ کا اللہ نہیں اگر آتا اس ہے. کو واپس لے کے آئے گا
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں لے کے آئے تب ہم مانیں گے. کٹر ہندو جی $5 کا کنٹریبیوشن, تھینکس اے لاٹ. اللہ کیا کرے گا یہ اللہ سے زیادہ مومنوں کو معلوم ہے, ایسا لگ رہا ہے. نہیں 100% سنیے, مومنوں کو معلوم ہے بولے تو ہم بندے ہیں, وہ کتنی محبت والا ہے, کتنا غصے والا ہے, سب ہم کو معلوم ہے. ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا, برابر معلوم ہوگا, کیوں نہیں معلوم ہوگا بولو. اب ہم اچھا کریشن چلو کو جو MD بھائی, چلو ہم آپ کی بات سن لیے, ٹھیک ہے, ہمارے آپ پاس نے اپنا پوائنٹ. ساحل بھائی, تم ایسا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ختم, اب سامنے آ جانا, یہ مردے زندہ کر دینا, یہ سورج کو جو ہے نا نکل رہا ہے اس کو ویسٹ میں کر دینا, یہ سب چیزیں ہو جائیں گی, دنیا تباہ ہو جائیں گی. بے فکر رہو, صبر کی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک جو ہے نا انسانوں کو پیدا کر کے آزما رہے سب کو. اس کا ٹائم برابر ہے, یاد رکھو آپ. یہ پورے مردے زندہ ہو جائیں گے, یہ سورج جو ہے نا مغرب سے نکلے گا, یہ ساری چیزیں اللہ جو ہے. ہماری زندگی میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کس کی زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ. اگر سنیے کیسا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو جب تک چلانا ہے زندگی چلا رہے ہیں, یہاں تک کہ قیامت کی نشانیاں پورے آ گئے. بے فکر رہو, ایسا کیا بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا قیامت نہیں آ گئی. جب انسان ہی مر جا رہا ہے, کیا اس کی زندگی جی 60 سال 70 سال 80 سال ہم اس کی زندگی. اب وہ دنیا میں جو کرتے ہیں سب اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا نا ساحل بھائی. اب وہ چلو دنیا میں بہت اچھا, بہت اچھا لگا. نہیں آپ کی بات میں سمجھ گیا, آپ کی بات میں دم ہے MD علی بھائی. MD بھائی آپ کی بات میں نہیں بہت دم ہے آپ کی بات میں. اب جتنے لوگ دیکھیں گے نا, ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سن کے سبھی لوگ ایمان لے کے آئیں گے, ایسا میں امید کرتا ہوں. آپ کی بات میں دم ہے, لیکن سوچنا پڑے گا اس بارے میں مجھے بھی. زندگی جینے کے لیے اللہ تعالیٰ دماغ دیے ہیں, کیسا جینا, کیا جینا, ہر چیز طریقے سے. اگر وہ غلطی کی طرف جائے گا تو دوزخ ملے گی, اچھائی کی طرف جائے گا تو جنت ملے گی. اب ایک زندگی دے رہا ہے ہر ایک بندے کو 60 سال 70 سال 80 90 100. اب اسی دوران وہ جو اچھے برے کر رہے ہیں اس کا تو حساب کتاب دینا پڑے گا نا صاحب. کوئی نہیں کسی کے صحیح بات ہے آپ کی. کوئی کسی نہیں کے پیسے کھایا تو بھی اللہ معاف کر دیتا نا. پیسے کھایا تو بھی کیا ہوا, شرک نہیں کیا تو معاف کر دیتا اللہ. ہاں تو شرک بے شک, وہ تو شرک تو بہت بڑا گناہ ہے. باپ کو ہاں باپ اس نے کو بول چھوڑ کے یہ تو ہمارا ڈسکشن آلریڈی ہو چکا نا MD بھائی, کہ شرک چھوڑ کے باقی وہ بلاತ್ಕಾರ کرے, قتل کرے, کچھ بھی کرے, اللہ معاف کر دے گا, اس میں کیا ہے. تو یہ تو ڈسکشن ہمارا ہو چکا ہے, بلکہ آپ تو اپنے گھر والے لوگ کے لیے بھی بولے ٹھیک ہے معاف ہو جائے گا وہ. ارے بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتائے گا اپنے بندے کو, اے میرے بندے تیرے کو دنیا میں اس طرح سے جو ہے نا سزا ملی تھی, تو میں تیرے کو دنیا میں جنت میں سے درجات دوں گا, تو اس کو معاف کر دے. وہ درجات دیکھ کے خوش ہو جائے گا, چلو معاف, کیا کروائے, موت تو دنیا تو ٹیمپرری چیز آپ تھی. خوش ارے MD علی بھائی آپ خوش ہوئیں گے کیونکہ آپ مومن ہیں, آپ کو جنت مل سکتی. لیکن جو نان مسلم ہے اس کو تو وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا نا, اس کے لیے خطرہ ہے. میں یہاں کیا بھی بول رہا ہوں, انصاف نہیں ہوا. ایک منٹ آپ سنیے اللہ میری بات. یہاں بھی انصاف نہیں ہوا اور وہاں بھی انصاف نہیں ہوا, وہاں تو سیدھا جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے شرک کی بنیاد پہ. چھوڑیے, آپ یہاں کے بھی لیے فائدہ ہے, باقی لوگوں کے لیے نقصان ہے یہ بارے میں. دوزخ میں جو سزا ملنی تھی اس کو سخت, شاید اس کو کچھ کم نرم کر دیں گے, ویسا ہی ہوگا بس, اور کچھ نہیں یہ آپ نہیں ایک منٹ, نہیں. پھر سے ہم وہی MD بھائی آپ پھر سے وہی چیز پہ آ گئے جو چیز کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, اور وہ ہم نہیں مان سکتے. اچھا یہ بتائیے, آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے کیا آج؟ پریشانی وہ ہے, آپ اللہ ہے, آپ دلوں کو جانتے ہیں. ایک منٹ, آپ کو نیند نہیں آ رہی کیا آج؟ میں نے وہ تو سو جانا ہے, ویسا نہیں, میں بتا رہا ہوں. آج سو جائیے, فجر کے لیے اٹھنا ہے آپ کو, تھوڑا شانتی سے سو جائیے آپ. کریٹیکل ریزننگ جی کہہ رہے ہیں MD بھائی شوڈ سی MD بھائی امیڈیٹلی. ابھی آپ سو جاؤ, دماغ میں اسٹریس مت لو آپ MD بھائی. اسٹریس نہیں ہے ساحل بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, انسان کی زندگی 60 سال 70 سال اس میں اچھے برے کام کر رہا, انسان مر جا رہا. اب انسان زندہ رہتا کب تو سپر مین سمجھ رہا. اب انسان مر گئے بعد کہیں گا سپر مین, کہاں کا سپر مین. تھوڑا دماغ دیا اللہ تعالیٰ اس کو جینے کے لیے, سمجھانے کے لیے اچھے برا. اب انسان کیا ہو رہا, نہیں میں سپر مین ہوں, اللہ کو چیلنج کرنے بیٹھ گیا انسان. نہیں آپ کے اللہ کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا, اور ہم لوگ آج دیکھ چکے آپ کا اللہ جو ہے کسی کو بھی معافی دے سکتا ہے, کسی کو بھی سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, انصاف نہیں ہے, وہ جس کو چاہے اس کے دل کے اوپر ہے, چاہے وہ معافی دے سزا دے. ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگ اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے, وہ اپنی چلا رہا ہے, تو کیا کر سکتے. کٹر ہندو جی اللہ کیا کتاب کا پابند ہے.
اللہ वैसा नहीं किसे साहिल भाई, क्या, एक मिनट रुकिए एमडी अली भाई, अल्लाह क्या किताब का पाबंद है, अल्लाह किसे कब से पाबंद नहीं, अल्लाह किसी किताब से पाबंद नहीं, इंसान के साथ खुदा को भी अपना स्लेव समझा क्या, वैसा नहीं अल्लाह साहिल भाई। पाबंद नहीं है। एक मिनट, हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग जी, गलती एक बार पर इंसाफ दो बार, कोर्ट से एंड अल्लाह से। नहीं, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो माफी है भाई, सिर्फ शिर्क नहीं करना चाहिए, बाकी जो भी आप करके आओ तो अल्लाह माफ कर देंगे, क्योंकि खुद इनके आलिम खुद कहते हैं। बीए जी, अगर एमडी अली भाई के लिए कुछ मैसेज है तो दे दीजिए, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम को खत्म करेंगे। अरे सुनो ना साहिल भाई, थोड़ी 2 मिनट। अरे बहुत टाइम दे दिया आपको एमडी भाई, सुन ली आपकी सब दलीलें। ऐसा नहीं साहिल भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, इंसान में दम नहीं है साहिल भाई, वो भी एक क्रिएशन है अल्लाह की। आप समझ, हाँ, आप तो मैं मानो इस चीज को, हाँ आपके ऊपर हाँ, कोई रोक टोक नहीं है एमडी भाई, आप मानते हैं साहब, मानो, कोई मुश्किल नहीं है। आप बहुत हमसे क्यों मनवाना चाह रहे, ये बताइए। तो मैं क्या चाह रहा हूँ साहिल भाई, अल्लाह ही हाँ। चीज है, क्रिएटर, ये यूनिवर्सल का। अल्लाह ताला फरिश्तों को बनाए, वो अल्लाह से बात करे, देखे, वो सब इबादत में लगे हुए हैं। तो अल्लाह एक ऐसे क्रिएशन को बनाया जो मेरे को देखेगा नहीं, मेरे गायबाना पे मेरे पे ईमान लाएगा, ला के जो है ना इसी तरह इंसान को बनाए, आदम को बनाए। इस तरह से दुनिया चलते हुए आ रही है क़यामत तक। अब अल्लाह दिखना दिखना दिखना, वो तो ऐसा जिद पकड़ लगे बैठे हैं, दिखे तो कोई गुनाह करता, अल्लाह आजमाने च बैठा है गुनाह करना बोल के। अब फरिश्ते गुनाह ही नहीं करते, सब इबादत में लगे हुए हैं। इस वास्ते इंसान को एक ऐसी क्रिएशन को बना दिया अल्लाह ताला, इन गुनाह करता, कैसा कैसा करता, मैं दिखता नहीं, गायब रहता हूँ, उसके बाद मेरे पे ईमान लाना, ये चीज पे जो है अल्लाह ताला इंसान को बनाए। क्या ठीक है, नहीं नहीं, समझ गया, आपकी बात में दम है। नहीं बीए जी, आपको कुछ करो एमडी भाई साहिल से भाई, कुछ कहना है तो। आपको मेरी बात कुछ बुरी दिख रही है? नहीं नहीं, बुरी नहीं, आपकी बात एकदम दमदार बात है, एकदम लॉजिकल है, और कई सारे लोग हो सकता है कि आपकी बात अल्लाह का सुन के लाख लाख, कलमा पढ़ ले। वैसा नहीं साहिल भाई, अगर 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 आप मेरी बात समझ गए, वाकई अल्लाह चीज है, ये चीज भी अगर आप समझ गए, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ इस चीज। आप अल्लाह से दुआ करो कि आपकी बात सुन के अल्लाह जो है कई लोगों को ईमान लाने की तौफीक दे। आमीन 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 आमीन, बेशक साहिल भाई। ठीक है। हाँ, और क्या आज है बहुत साहिल, अच्छा लगा कि आप गुस्सा नहीं हुए, बहुत अच्छे से बात करे, एकदम संयम में रह के, साहिल बहुत भाई खुशी हुई। गुस्सा, वैसा वैसा नहीं साहिल भाई, जरा क्या है वही जरा तकलीफ होता है। अरे भाई, इतना प्यारा मजहब है, साहिल भाई जानते थे, रहते थे, क्यों ऐसा जो है ना अल्लाह की मसलिहत को जो है ना एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं? वो अल्लाह ही बेहतर जानता, हम इंसान क्या है, बेबस है। मौत, मौत को गले लगना है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क्यों इतना हम्म। जो है ना करते, कोई तो होगा हमसे बढ़ के। हम जब सही अपने बात आप है, को आपकी हम बात देखो लोगों को इतना असर कर रही है एमडी भाई, कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, वो कह रहे हैं कि मैं आज ईमान ला रहा हूँ एमडी भाई की वजह से, आपकी तो जन्नत की टिकट कंफर्म हो गई। आपकी दुआ कबूल करे भाई, आमीन। मैं भी वो चाह रहा हूँ कि साहिल भाई भी जन्नत में जाएं, साहिल भाई भी जो है ना जन्नत में रहें, मैं भी यही चाह रहा हूँ साहिल भाई। हाँ, जी जी। साहिल भाई भी है, वो तकलीफ है, मेरे को दर्द है, साहिल भाई भी जन्नत में जाना, बल्कि दर्द है, तकलीफ है साहिल भाई। आप जो बोल रहे हैं गुस्सा आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा, गुस्सा नहीं हो रहा, मैं मेरे को एक दर्द हम्म। है, साहिल भाई ऐसा भटक जा रहे हैं, क्या होगा? ये 60 साल 70 साल 80 साल जी रहा है इंसान, उसके बाद मर जा रहा, हम्म, क्या कुछ इंसान में दम है, जिंदा हो गए, ओके, आ जाए। बिल्कुल। भारत कौन है? पारिक जी ने $1.99 का कंट्रीब्यूशन किया है, साहिल प्लीज कंटिन्यू एंजॉइंग। चलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ अपने एमडी भाई, अभी फिर और भी स्ट्रीम होगी हमारी, आज का लास्ट नहीं है, तो आप हाँ, फिर से हम जुड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा मतलब ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग दिखेंगी आपको इस्लाम में, तो वो मसलियात अल्लाह ही बेहतर जानता है साहिल भाई, हम इंसान क्या है बोलो, तो आपको ऐसा आज दिखेंगे। मेरे को थोड़ा सोचने का मौका देते, कि आज ही मेरे को मुसलमान बना देते। अरे अल्लाह पूरी करे भाई, आपकी जबान कबूल करे, मेरी तो बहुत दुआ है साहिल भाई,
بہت ہاں تکلیف، دل میں کوئی درد ہے کہ ساحل بھائی اتنا ایمان جانتے ہیں، اتنے قرآن آیتیں پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، انسان کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کیسا کرٹیسائز کر رہے ہیں اللہ کے اوپر. موت کے جو ہے نا، موت کو گلے لگا لے رہا انسان، موت کے آغوش میں چلے آ رہا. کلو نفس ذائقۃ الموت. کیا دم ہے ہاں، انسان میں؟ کیا دیکھو ایمان لاؤں گا تو میرے کو 72 حوریں بھی مل جائے گی. ایک جن مبارکباد بھی دے دیا ہمارے کریٹیکل ریزننگ جی. دیکھو صاحب، پورے مزے بھی ملیں گی، سزا بھی ملیں گی صاحب. ہاں ساحل بھائی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا، جو مزہ اور سزا ہے، جو چیزیں ہیں جو ساحل لگا بھائی، ہے جن. ہاں بھی ہے جی، بولیے. ساحل بھائی، اپنے بھائی نے کیا چمچہ گیری شروع کی ہے خدا کی؟ میں یہ نہیں سمجھتا. نہیں وہ ہمارے ایم اگر ڈی بھائی خدا کہہ رہے ہیں. اگر خدا اتنا طاقتور ہے، اگر خدا سب کچھ کرتا ہے، تو بھائی آپ لوگ کیوں ان کا چمچہ گیری کر رہے ہیں؟ آپ جنت کمانا خدا چاہتے ہیں اس بات سے یا کیا؟ ساحل بھائی کو سنائیے ذرا. اگر خدا آ کے جو ہے نا تمہارے سامنے آ کے جو ہے نا کرا تو جو ہے نا تم ایک گناہ نہیں کرتے، آزمائش تمہاری ختم ہو جاتی. ارے باپ رے باپ، میں گناہ کر دیا، اللہ میں آ کے میرے کو یہ سزا دے دیا دنیا میں، بول کے یہ سزا اللہ حشر میں. سنو بھائی، اللہ بولو. کو امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ انسان توڑی ہے؟ اللہ تو اول سے ازل تک ابد تک سب کچھ جانتا ہے. ہاں. وہ تو خالق ہے. ارے بھائی تم نے جانتے نا، تو اللہ جانتا ہے. تم نے جانتے نا، تم کیسا کیسے حرکتیں کر رہے ہیں وہ دیکھنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. سنو، تم کس باپ کو باپ بولتے نہیں بولتے ہیں، کس وہ کو باپ کوئی بولتے ہیں. وہ کوئی انسان نہیں ہے کہ اس کو امتحان لینے کی ضرورت ہے. وہ اول ہاں، سے وہ کریٹر ازل ہے. سے ابد تک سب کچھ جانتا ہے. اگر وہ جانتا ہے تو آپ لوگ کیا تم کیا جانتے چمچہ ہیں؟ گیری کر رہے ہیں آپ خدا کی؟ ارے بھائی تم جانتے ہو کچھ؟ تم تو 60 سال 70 سال 80 سال مر جاؤ گے. تمہارا کیا دم ہے؟ تمہیں کچھ بھی دم نہیں ہے. تمہارے سامنے کئی انسان مر گئے، تمہیں کچھ بھی دم نہیں ہے بھائی. کیا چمچہ گیری کیا؟ اللہ ہی یہ یونیورس کا کریٹر ہے، اللہ ہی بہت کے لائق ہے. تو اگر وہ ہے سب کچھ کرنے والا، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ لوگ یہ کیوں کوششیں کر رہے ہیں لوگوں کو مسلمان بنانے؟ ہمارا تو کوئی ہے نہیں. ہم تو کہتے ہیں اگر ہم نے نہیں سمجھایا، اگر لوگوں نے دیکھو مذہب وہی کی تو جو سمجھا رہے ہیں آپ کو. ہم، وہی تو ہے، یہ ساری دنیا چلا رہا ہے. آپ سمجھو، آپ پیدا ہو رہے، جوان ہو رہے، بڈھے ہو رہے، مر جا رہے ہیں، آپ میں کچھ دم نہیں ہے. آپ کو خالی جو ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا دماغ آنے کے بعد میرے پاس بہت کچھ دماغ ہے، سمجھ رہے ہیں. پھر موت آ رہی، قصہ ختم، مر جا رہے ہیں، آپ کی کہانی ختم. آپ میں تو دمش نہیں ہے. کون ہے اس سے بڑھ کے بھی، آپ سے بھی بڑھ کے کوئی دماغ والا، کوئی طاقت والا ہے؟ تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے اس تبلیغ کرنے کی؟ یہ دن رات لگے جو ہے آپ لوگ یہ مسجدوں میں یہ خدا کی عبادتیں کرنا. خدا کو آپ لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عبادت کی آپ کو ضرورت ہے اگر خدا. ضرورت ہے تو انسانیت کی ضرورت ہے. انسانیت انسانوں ایک کو اچھا. انسانوں سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. ہلو بھائی، آپ تو ایک نفرتیں اچھا. بانٹتے ہیں. ہاں، کیا بولیں بھائی؟ آپ تو نفرتیں بانٹتے ہیں. نفرتیں نہیں بانٹتے ہیں، بہت پیار بانٹتے ہیں. بے فکر رہیے، نفرتیں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور نبیوں نے ہم کو بہت اچھی طرح سے سکھایا ہے کہ ایک بندہ، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بہت اچھا رہنا. اب اتنا ہے کہ آپ کو اللہ کی سچائی بتائے تو آپ کو تکلیف ہو رہی، لیکن اس کا بہت بڑا آپ کو جو ہے نا اجر ملیں گا، بہت بڑے انعام ریوارڈز ملیں گے آپ کو. بے فکر رہو. اصل میں آپ لوگ جنت کمانا چاہتے ہیں. آپ کو ہماری ہاں آپ کو ہماری چنتا نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں گے یا دنیا میں کیا ہوگا. آپ لوگوں کو جنت کمانے کی ضرورت ہے. چنتا ہے کیوں؟ آپ رستہ بھٹک گئے ہیں، پلیز ایمان پہ آ جاؤ، اللہ کو مانو.
اللہ تعالیٰ جو ہے میں کہتا ہوں نہ کرو چمچہ گیری، اگر اللہ خود چاہتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے. ارے ختم ہوتا ہے جی، تم کیسی بات کرو، پھر آزمائش نہیں رہیں گی. اللہ آ کے تمہارے سامنے بیٹھیں گا، تم جو فرشتے جیسا عبادت کر رہے ہیں، دیکھو سجدے میں، رکوع میں، قاعدے بیٹھ جائیں گا انسان، پھر ویسا بیٹھ جائیں گا. جو آج جو گناہ جیسا تمہارے دماغ میں آ گیا، اللہ کہاں ہے، اللہ کی چمچہ گیری، یہ نہیں بول سکتے تھے تم. اللہ سامنے رکھا تو اللہ اگر اچھا سامنے رکھا. ایم ڈی بھائی آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں نے پڑھا تھا ابھی تھوڑے دیر پہلے، اس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ہماری تقدیر میں اگر جہنم لکھی ہے تو بھلے سے ہم اچھا کام کریں گے، لاسٹ میں تقدیر ہمارے اوپر غالب آئے گی اور ہم غلط کام کرنا شروع کریں گے اور ہم جہنم میں ہی جائیں گے. بس اور وہ اسی اللہ کی طریقے سے تو آپ سوچئے نا کہ ہماری تقدیر میں اگر ایمان لانا لکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لاکھ کوشش بھی کر لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ کے اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ہم جہنمی ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو فکر ہے، آخر یہ جگہ بنانے والا کون ہے، آپ کو اگر ایسی چاہت ہے، تلاش ہے، ہاں، سچے خدا کی، سچے دنیا بنانے والے کی، برابر آپ کو اللہ ہدایت دی ہے. نہیں لیکن محمد صاحب کہہ رہے کہ آپ کی تقدیر میں اگر جہنم لکھی ہوئی ہے تو آپ اگر اچھے کام بھی کرو گے تو آپ کی تقدیر آپ کے اوپر غالب آئے گی اور آپ غلط کام کرنا شروع کرو گے اور آپ جہنم میں جاؤ گے. تو اللہ نے اگر ہماری تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان لانا نہیں لکھا ہے، تو ایم ڈی بھائی آپ کتنی بھی کوشش کر لو گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ کے اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے. آپ سمجھ رہے کیا بات؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ادھر سنیے برابر، اللہ تعالیٰ وہ میں کیا بولا، اللہ تعالیٰ مصلحت بہتر جانتا ساحل بھائی، اسی لیے شیطان کو ادھر سنیے ساحل بھائی، سنو میں بول رہا ہوں اس واسطے اچھا اللہ صرف تعالیٰ اتنا چھوٹا سا جواب دو ایم ڈی بھائی، اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھا ہے تو کیا آپ مجھے جنت میں لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے اعمال آپ کو جنت میں لے کے جاتے ہیں ساحل بھائی. نہیں محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کے تقدیر میں اگر جہنم لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اچھے کام کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو آپ لاسٹ میں غلط کام ہی کرو گے اور آپ جہنم میں جاؤ گے. ابھی آپ بتاؤ کہ اللہ نے میری ایک منٹ اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے، آپ بتاؤ کہ کیا آپ مجھے جنت لے کے جا سکتے ہیں؟ معنی لے جا سکتا ہوں. دیکھو ساحل بھائی یہ کر رہے ہیں آپ کوشچن، اس کے پیچھے احتیاط ہے. آپ جو ہے نا یہ چیز میں انڈرسٹینڈ ہو کے جو ہے نا غلط فہمی کا شکار مت بنو. میں بات بتا رہا ہوں، چھوٹی سی چیز ہے یہ، آپ چھوٹی سی چیز ہے، آپ جو ہے نا غور کرو اس چیز کو. ایسا مس انڈرسٹینڈنگ ہو کے آپ کنفیوز ہو جا رہے ہیں. کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں نے جو بولا اس میں کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بتائیے. اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ چیز کو جو ہے نا اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں. اس میں مس انڈرسٹینڈ کا شکار ہو رہے ہیں آپ، غلط کیا فہمی کا مس شکار ہو رہے ہیں. انڈرسٹینڈنگ؟ وہی ہمارے ایم ڈی بھائی میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ میری مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. میرے تقدیر میں اللہ نے جہنم لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ بتاؤ کہ میں لاکھ کوشش کر کے بھی جنت میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا ہوں اللہ کی تقدیر کو توڑ کر؟ اللہ کی تقدیر وہ اللہ بہتر جانیں گے آپ کی نیتوں کو نا ساحل بھائی، سمجھو یہ بات. ارے بابا میری نیت اچھی ہے یا نہیں ہے، اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھ دی ہے. اب بتاؤ میں جنت میں جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا؟ تقدیر میں جہنم لکھ دی اللہ نے، اب بتاؤ میں جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا؟ اب دیکھیے، اب اللہ بہتر جانتا ہے ساحل بھائی. آپ جو بار بار جو بول رہے ہیں تقدیر میں اللہ تعالیٰ اللہ بہتر، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھ دی ہے تو کیا میں جنت جا سکتا ہوں؟ میں کیا بول رہا ہوں، آپ ایسے غلط فہمیوں کا شکار ہو کے شکار کیسے؟ نبی، ارے ایم ڈی علی بھائی نبی کہہ رہے ہیں یہ چیز، میں نہیں کہہ رہا، محمد صاحب کہہ کے گئے کہ آپ کی تقدیر میں اگر جہنم لکھ دی گئی ہے تو آپ اچھے کام کرتے رہو گے. ہاں ساحل بھائی، وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا سمجھ میں نہیں آ رہی محمد؟ اگر محمد صاحب کی بات ہی اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تو ایسے محمد صاحب کا کیا فائدہ؟ آپ بتاؤ. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کو تو سمجھ میں آ گئی. تو اس سے آپ کیا سمجھے؟ آپ
یہ جو محمد صاحب بول رہے ہیں، ایک منٹ MD تو بھائی، سمجھاؤ یہ کیا جو سمجھ میں محمد آ صاحب گئی آپ سے؟ ایک منٹ، یہ جو محمد صاحب بول رہے ہیں کہ اگر آپ کی تقدیر میں جہنم لکھ دی گئی ہے، آپ اچھے بھی کام کرو گے تو آپ لاسٹ میں آپ کی تقدیر آپ پہ گالی پائے گی اور آپ غلط کام کرو گے اور آپ جہنم میں جاؤ گے. اب بتاؤ اس میں آپ کیا سمجھے؟ تو جب تک وہ آپ جیسا جو ہے نا، آپ مسلمان نہ ہو جاتے جب تک آپ میری جو ہے بات نا. چھوڑ دو، ہاں میری بات چھوڑ دو سر، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ ہاں. یہ جو محمد صاحب نے جو کہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھے یہ بتائیے. اب تقدیر پہ جو ہے نا، جیسا جو ہے نا، میں کتنا بھی اچھا کام کرو، اگر تقدیر غالب آ جائے گی تو میں جہنم میں جاؤں گا. ہاں ایسی بات بتا رہا ہوں. میں کتنے بھی اچھے کام ہاں کرنے دو. ہاں سنیے، اب جیسا کہ ہاں آپ کی قسمت جو ہے نا، آپ مسلمان تھے، کلمہ پڑھے، نمازاں پڑھے، ہاں، آپ اچھے ہاں کرتے گئے، پھر آپ ہاں جو ہے نا لیکن ایک میری تقدیر میں جہنم تھی، ٹھیک ہے. ہاں اب کی کیا نظر، ہوئے گا آگے؟ سنیے ایک ہاں کریٹیسائز کی نظر سے دیکھنے لگے آپ اسلام کو. چھوٹی تو جو وہ چیزیں ہیں. میری تقدیر میں ہے نا MD بھائی، اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ میں جہنم میں جاؤں گا. اب آپ ہاں مجھے بتاؤ، میں کتنی بھی کوشش کروں گا تو لاسٹ میں ایسا ہی کچھ کام کروں گا جس سے میں جہنم میں جاؤں گا. ہاں وہی تو. آپ اگر کوشش، جب تک آپ اللہ کا میسج پہنچ رہا ہے، آپ یہ بھی سمجھ کے آپ ایمان نہ لے تو فائدہ کیا پھر آپ کا؟ تو جب کیونکہ اللہ کا تقدیر میں میسج، میرے اللہ نے تقدیر میں جہنم لکھ دی نا، اب میں کتنی بھی کوشش کر لوں جنت میں تھوڑی نہ جا پاؤں گا MD بھائی. جنت میں نہیں جاؤ گے، لیکن ادھر سنیے اب ساحل بھائی، آپ کیا وہ سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے جو تقدیر لکھا وہ انکمپلیٹ ہے یا اس کو چینج کر سکتے ہیں، آپ ایسا بول رہے ہو؟ اللہ اور رسول کی بات کمپلیٹ ہے بس. تو وہی کہہ اللہ رہا ہوں، اور وہی رسول کی اللہ کہہ رہا ہے، وہی رسول کہہ رہے ہیں. ساحل بھائی، آپ کی قسمت میں وہ اللہ کی طرف جانے کی کوششیں آپ کو کامیاب کر دے گی. اچھا اگر آپ ایک کچھ بھی منٹ، نیک ایک دوسرے چھوٹا کام سا کریں. سوال کرتا ہوں. ایک منٹ MD بولیے. بھائی، اچھے سے جواب دینا، اس کے بعد ہاں ہم کو ڈسکشن کلوز کرنا ہے، کیونکہ وہ سیم چیز میں 100 بار پوچھوں گا آپ کو اور آپ بھی 100 بار ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے رہو گے تو مطلب کچھ نہیں ہے. میں ایک دم سمپل سا سوال کرتا ہوں. چلے گئے کیا یہ؟ چلو MD بھائی کا ڈسکنیکٹ ہو گیا اور میرے لیے لکی ہو گیا کہ وہ ڈسکنیکٹ ہوئے. مادھو پٹیال جی، میں ایمان لانے ریڈی ہوں، حور کی چوائس ملے گی. ہاں یہ بھی ایک کنڈیشن رکھ دیتے ہیں کہ بھائی حور کی چوائس ملے گی تو بولو ہم آنے کے لیے ریڈی ہے. چلو میری قسمت اچھی تھی BA جی کہ اپنے MD بھائی کا کنیکشن بریک ہو گیا اور وہ اچھا، ہاں ورنہ یہ میں تو ختم ہونے صبح والا تک نہیں چھوڑنا نہیں. تھا MD بھائی کو، مجھے صبح تک نہیں چھوڑنا تھا. ہاں اصل میں ساحل بھائی، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. جی جی بالکل بالکل. دیکھو، اور اصل میں ہمیں مذہب سے کوئی شکایت نہیں ہے. مذہب سے ہمیں صرف یہ شکایت ہے کہ مذہب انسان کو کہتا ہے کہ تم انسان کی قدر نہ کرو. انسان کوئی چیز نہیں ہے، انسان گندی نطفے سے پیدا ہوا ہے، اور اصل میں جو سب کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے نا. خدا جی سب صحیح سے بات بڑا ہے، خدا سب سے طاقتور ہے. اگر یہ بات نہ کرے نا، کیونکہ انسان اصل میں دنیا میں جو بھی کچھ ہے نا، یہ انسان کی مرہونی منت ہے، یہ انسان نے بنایا ہے. انسان کی محنتوں سے یہ سب کچھ، یہ جو خوبصورت دنیا ہے. اگر ایک بندہ سوچے کہ اگر دنیا میں میرے سوا، یعنی اس انسان کے سوا کوئی بھی نہ ہو اس دنیا میں، تو یہ جی انسان کیا کرے گا؟ کیسے یہ زندگی گزارے گا؟ خدا اس کا کیا کرے گا؟ خدا بھلا کرے گا اس کا کوئی؟ خدا اس کے لیے چائے بنائے گا؟ خدا اس کے لیے کپڑے سیے گا؟ خدا اس کے لیے جوتے بنائے گا؟ خدا اس کے لیے کمپیوٹر بنائے گا؟ خدا اس کے لیے گاڑی بنائے گا؟ ایک انسان سوچو کہ فرض کرو کہ ایک انسان، صرف ایک انسان اسی دنیا میں رہ گیا، تو اس کا جینا کیا پھر؟ دشوار ہو جائے گا نا، مشکل ہو جائے گا. صحیح بات ہے. کیونکہ اچھا ہم تو رہتے ہیں. ہاں